انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے معلومات کے لیے مختلف قسم کے مضامین پیش کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہم ایسے مضامین بھی پیش کرتے ہیں جس کے متعلق ڈاکٹر حضرات آپ کو مشورہ دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ شش پنج میں مطلع ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں میں گلے کا انفیکشن یہ بہت عام ہے اور بہت سارے بچوں میں، زیادہ تر بچوں میں یہ انفیکشن اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ٹونسلز نکلوانے کے بارے میں بھی غور کیا جاتا ہے۔ بچوں میں گلے کا انفیکشن ٹونسلز نکلوانے پر کب غور کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم آپ کو ایک مضمون سناتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ انفیکشن کیا ہوتا ہے۔ بچوں میں گلے کا انفیکشن بہت عام ہے۔ ٹھنڈی کھٹی چیزوں کے استعمال سے یا صرف موسم کی تبدیلی سے بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے انفیکشن کا بہت زیادہ شکار ہونے والے بچے عموماً بالغ ہونے سے پہلے ہی اپنے ٹونسل سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تاہم امریکن اکیڈمی آف اوٹولرنگولوجی کے قومی ہدایت نامے کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو اگر سال بھر میں 7 سے کم مرتبہ گلے کا انفیکشن ہو تو انہیں دیکھنے اور انتظار کرنے کی پالیسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ سال کے اندر اگر 7 ٹائمز یا 7 دفعہ سے کم انفیکشن ہو تو ٹونسل نکلوانے پہ ذرا سوچ سمجھ کے وہ کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک سال میں 7 سے زیادہ حلق کے انفیکشن ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں ٹونسلز کا نکلوانا ٹونسلیکٹومی انفیکشن کی تعداد کو کم کر سکتا ہے۔ اس ہدایت نامے کے مصنف ڈاکٹر رچرڈ ایم روزن فیلڈ نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہر سال ٹونسلز نکالنے کے 5 لاکھ سے زائد آپریشن کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جاری کردہ ہدایت نامے سے ڈاکٹروں اور والدین کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ جو بچے ٹونسلز کی سوزش یعنی کہ انفلیمیشن سے اکثر پریشان رہتے ہیں وہ اس پر عمل کے نتیجے میں زیادہ بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ امریکن اکیڈمی آف اوٹولرنگولوجی کے مطابق امریکہ میں بچوں کی جتنی بھی سرجری کی جاتی ہے ان میں ٹونسلز کی سرجری تیسری سب سے عام قسم کی سرجری ہے۔ ٹونسلز کی سوزش یعنی کہ ٹونسلائٹس کے علاج کے لیے ابتدا میں اینٹی بایوٹکس دوائیں دی جاتی ہیں، لیکن جب یہ انفیکشن بار بار ہونے لگے تو پھر ٹونسل نکال دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات نیند کی حالت میں بچوں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس صورت میں بھی ٹونسلز الگ کر دیے جاتے ہیں۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے مطابق ٹونسلز گلابی رنگ کے 2 غدود ہیں جو منہ کے پچھلے حصے میں دونوں جانب لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کو جراثیم اور وائرس کے حملے سے بچانے میں ان کا بھی کردار ہوتا ہے۔ تاہم بعض اوقات ان غدود میں جراثیم جگہ بنا لیتے ہیں جس سے انفیکشن ہوتا ہے اور ٹونسلز فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ماہر امراض سے اطفال کے لیے ٹونسلائٹس کی تشخیص دشوار ہو سکتی ہے، تاہم سرخ اور سوجے ہوئے ٹونسلز یا کھانے پینے کی چیزیں نگلتے ہوئے اگر بچہ تکلیف کی شکایت کرے تو یہ ٹونسلز کی سوزش یا ٹونسلائٹس کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انفیکشن کے باوجود کوئی علامت دیکھنے میں نہ آئے۔ اے پی کے مطابق امریکن ایسوسی ایشن آف پیڈیاٹرکس کے مطابق کسی علاج کے بغیر ٹونسل سکڑ بھی سکتے ہیں۔ ٹونسل کی سرجری سے متعلق جاری کردہ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی بچے کو مسلسل 2 سال تک سالانہ 5 انفیکشن ہو یا گزشتہ 3 سال کے دوران ہر سال 3 انفیکشن کا سامنا پڑا ہو تو بھی ٹونسلیکٹومی مناسب علاج ہے۔
ہدایت نامے میں ڈاکٹروں سے کہا گیا ہے کہ سرجری کے بعد والدین کو بتایا جائے کہ درد اور تکلیف دور کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس زمن میں والدین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بچوں کو پانی اور مشروب زیادہ پلائے جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیں بھی دی جا سکتی ہیں جو کہ درد کم کر سکتی ہیں۔ امریکن اکیڈمی آف اوٹو لیرنگولوجی نے ڈاکٹروں کو تاکید کی ہے کہ سرجری کے بعد اکثر و بیشتر اینٹی بایوٹکس دوائیں تجویز نہ کی جائیں۔ ٹونسلز نکالنے کے بعد بچوں میں بلیڈنگ، متلی، بخار کے علاوہ حلق اور کان میں درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ نارملی طور پر یہ ٹونسلز جو ہیں وہ ایک مدافعتی نظام کے بہت اہم جز ہیں، یعنی کہ بہت اہم اعضاء ہیں۔ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ چیزیں ان کے پاس سے ہو کے گزرتی ہیں۔ اگر اس میں وائرس، بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے یہ معلومات مدافعتی نظام تک پہنچتی ہے کہ کس قسم کے وائرس، بیکٹیریا جو ہے کھانے کے ذریعے پہنچ رہے ہیں اور اینٹی باڈیز ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ بہت ہی زیادہ اگر مسائل ہوں تو ٹونسلیکٹومی کرانی چاہیے، نہیں تو نارملی اگر 2-4 انفیکشن ہوں سال میں تو ٹونسلیکٹومی پر